اچھا سر، آپ بات کر رہے تھے پیٹرولنگ کی، آپ بتا رہے تھے کہ کچھ نئی موٹر سائیکلیں اور کچھ نئی گاڑیاں ملی ہیں جن کو آپ نے شہر کے جو 10 تھانے ہیں وہاں کے ہاٹ اسپاٹ پر ان کو تعینات کیا. کتنی گاڑیاں اور کتنی موٹر سائیکلیں سیالکوٹ میں ایک شفٹ میں گشت کرتی ہیں؟ دیکھیں ہمارا جو میں نے آپ سے ابھی فگر شیئر کیا وہ تو 20 موٹر سائیکلز کا تھا کہ ہمیں آئی جی صاحب واز ویری کائنڈ، انہوں نے ہمیں 20 موٹر سائیکل دیے. تو ہم نے ایک ٹیم 2 موٹر سائیکل اور 4 آفسرز ہوں گے، ایک ٹیم ان پہ مشتمل ہوگی. تو 10 پولیس اسٹیشنز کے اندر یہ ہماری ٹیمز جو ہیں یہ ڈپلائڈ ہیں. اچھا، اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس مین پاور کی شارٹیج ہوتی ہے، تو ہم نے اگر ہم ان کو آئیڈیلی پلیس کریں تو ہمیں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے لیے ہمیں 4 لوگ چاہیے ہوں گے، اور لیو ریزرو ڈال کے اگر ہم ان کو کیلکولیٹ کریں تو ہمیں ایک دن میں 10 لوگ ریکوائرڈ ہوتے ہیں، جو ہمارے پاس انفارچونیٹلی نہیں ہیں. تو ہم نے کیا یہ کہ ہم نے جو ہمارا کرائم کا ٹائم تھا کہ جس ٹائم پہ کرائم ہمارا زیادہ رپورٹ ہوتا تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنا پیٹرولنگ کا پلان ڈیوائز کیا ہے. انہی 4 لوگوں کے ساتھ ہم نے اپنا ڈیوٹی ٹائم جو ہے وہ بڑھایا ہوا ہے. اب دس از ناؤ انفارچونیٹ کہ ہمارے پاس چونکہ نفری کی شارٹیج ہے تو ہم 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ان سے نہیں لے سکتے، یہ 10 گھنٹے پہ چلی جاتی ہے. بعض دفعہ ہم 12 گھنٹے بھی اسپیشل سرکمسٹانسز کے اندر جب کوئی ہمارا اس طرح کا چیلنج ہوتا ہے، امپورٹنٹ کوئی ایونٹ ہوتا ہے، تو ہم اس کو 12 گھنٹے پہ بھی لے جاتے ہیں. تو ہماری جتنی ہر پولیس اسٹیشن کے اندر پھر ایک گاڑی ہے جو کہ ایس ایچ او کے استعمال میں ہوتی ہے، اور ایک ایڈیشنل گاڑی ہوتی ہے جو جنرل ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہوتی ہے. اس میں بھی ظاہر ہے بہت ساری گاڑیاں ایسی ہیں کہ جو اپنی ایج پوری کر چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں انہی سے کام لینا ہے. نیچرلی ایک ہمارا جو ہمارا ایم ٹی ہے موٹر ٹرانسپورٹ کا جو پارٹ ہے وہ نیچرلی ایجنگ ہمارا فلیٹ ہے پولیس کا. اس میں کچھ گاڑیاں ہیں جو نئی ہیں، کچھ گاڑیاں ہیں جو پرانی ہو چکی ہیں، تو ہم مکس اینڈ میچ کے ذریعے ہم ان کو چلاتے ہیں. اچھا فیصل صاحب، پیٹرولنگ آپ کا ایک ایسا ہے سلسلہ جو رک نہیں سکتا، تو آپ ان گاڑیوں کو راؤنڈ دی کلاک چلانے کے لیے ان کی پیٹرول کی شرح کیا ہے؟ وہی پرانی ہے یا کچھ اضافہ؟ نہیں، وہ جو ہمیں گورنمنٹ اس کے لیے فنڈ ایلوکیٹ کرتی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کی پیٹرولنگ کی جو پیٹرول ہے اس کی لمٹ کو ہم معین کرتے ہیں. اگر میں آپ سے بات کروں کہ ہم ایک گاڑی کو جو پیٹرول کر رہی ہے اس کو کتنا تیل دیتے ہیں، تو وہ تقریباً 12 لیٹر ایک گاڑی کو تیل ملتا ہے. اب 12 لیٹر میں اگر آپ اس کو مائلیج اور اس پہ لے کے جائیں تو نیچرلی آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑا کم ہے، اس کو زیادہ ہونا چاہیے. لیکن ظاہر ہے جتنا ایک ریسورس پول ہمیں ملتا ہے اس کے مطابق پھر ہم اپنی ایڈجسٹمنٹ کر کے. اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو سمجھنے والی ہے کہ جو ایک پولیس اسٹیشن میں گاڑی ہے یا 2 گاڑیاں ہیں، انہوں نے صرف پیٹرولنگ ہی نہیں کرنی، انہوں نے ریڈز پہ بھی جانا ہے، انہوں نے جو ملزمان ہیں ان کو عدالتوں میں بھی پیش کروانا ہے، انہوں نے 15 کالز پہ بھی جانا ہے. تو ملٹی ٹاسکنگ کر رہی ہوتی ہیں وہ گاڑیاں، پیٹرولنگ کے علاوہ بھی بہت سارے کام سر انجام دے رہی ہوتی ہیں. اس گیپ کو پھر یہ جو 15 کی کالز ہیں اور یہ جو پیٹرولنگ کا گیپ گاڑیوں کی ایبسنس سے جو کریٹ ہوتا ہے بیکاز کہ وہ دوسری ایکٹیویٹیز کر رہی ہوتی ہیں، تو اس کو پھر ہم اپنے موٹر سائیکل اسکواڈ کے ذریعے برج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس گیپ کو. تو جو ہماری پیٹرولنگ ہوتی ہے وہ مکس ہوتا ہے پولیس وہیکلز کا جو گاڑیاں ہیں اور ساتھ میں موٹر سائیکل اسکواڈ ہمارا. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ فیصل شہزاد مجھے بتائیں گے کہ سیالکوٹ پولیس میں افسران اور جوانوں کی تعداد کتنی ہے؟ دیکھیں ہمارا جو ٹوٹل اسٹرینتھ ہے وہ 2850 کے قریب ہے، 2850. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آپ نے کر دیا. اگر ہم 1934 کے پولیس آرڈر کو سامنے رکھیں، جس میں پولیس رولز کو سامنے رکھیں 1934 کے پولیس رولز کو، اس میں جو فارمولا طے تھا وہ یہ تھا کہ ہر 450 شہریوں کے اگینسٹ ایک پولیس کانسٹیبل ہوگا. 1:450 کی ریشو اس میں بتائی گئی ہے. اگر اس پہ ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو 45 لاکھ آبادی کے لیے، اور جو اس میں ورکرز آئے ہیں آپ نے 47 لاکھ آبادی کے شہر کے لیے آپ دیکھ لیں ہمیں کو 12 سے 13 ہزار لوگ چاہیے ہوں گے. تو اگر 1934 کے چیلنجز پہ جا کے، جس ٹائم پہ نہ سوشل میڈیا تھا، نہ اتنی مینوریبلٹی تھی، روڈ نیٹ ورک اس طرح کا نہیں تھا، کرمنلز کے پاس اتنی ایڈوانسڈ گیجٹری نہیں تھی، تب پولیس کی جو نفری کا تعین کیا گیا تھا وہ اتنا تھا. تو اگر ہم 1934 کے سیالکوٹ میں جائیں تو اس کے لیے ہمیں 12-13 ہزار نفری چاہیے ہوگی. اور آج دیکھیں کہ ہم 2850 لوگوں کے ساتھ 3000 آپ کر لیں، 3000 لوگوں کے ساتھ ہم اس سیالکوٹ کو پولیس کر رہے ہیں، وچ از اے بگ چیلنج. اس کے امپیکٹس کیا ہیں؟ اب اگلا ایک لاجیکل کانسیکوینس کیا ہے کہ اتنے میگر ریسورس کے ساتھ اس کا امپیکٹ، اس کا ایک سب سے بڑا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیوٹی آرز ہیں ہماری تمام کی تمام اسٹرینتھ کے، وہ بہت زیادہ پرولونگڈ ہیں. انٹرنیشنلی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہونی چاہیے جس میں 2 ہفتے میں چھٹیاں، یا چلے ایک چھٹی بھی ہو جائے. اب انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ آئی جی صاحب نے مینڈیٹری کیا ہے کہ ہم نے ہفتے میں ایک دن تو چھٹی دیں
ریسٹ دیں. وہ ہم ان کو ایک ہفتے میں ایک دن چھٹی دے کے ہم انہیں ریسٹ دیتے ہیں, لیکن جو ہمارے ورکنگ آورز ہیں وہ انفارچونیٹلی بہت زیادہ ہیں, 12 13 14 گھنٹے. اس کا ایک بڑا اثر ان کی شخصیت پہ آتا ہے. جب کنٹینیوسلی ایک آدمی پولیسنگ کرتا ہے, اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے, تو نیچرلی پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی طبیعت میں ایک چڑچڑاپن, وہ چیزیں ساری اسی وجہ سے ہے کہ ورک لوڈ بہت زیادہ ہے اور اس کا امپیکٹ پھر ان کی کیا آپ شخصیت پہ